قرآن کو سمجھنا ہی اس ماہ میں سب سے بڑی عبادت ہے۔ جو اس ماہ میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے الطاف اس کے شامل حال ہوتے ہیں اور وہ کبھی بھی خسران یا گھاٹا اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم قرآن کو ان راتوں میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پڑھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن کو ویسے خالی چومنا، دیکھنا، سننا، پڑھنا سب عبادت کہلاتا ہے، مگر قرآن کو سمجھنا، جیسے کہ قرآن نے آپ سے ڈیمانڈ کیا ہے کہ فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہو، غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ کیوں قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا؟ اگر مسلمان قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو آج مسلمانوں کی یہ جو بری حالت ہے کبھی نہ ہوتی۔ قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے، قرآن کو پرنٹ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ اس لیے اہل بیت علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو زندہ رکھتے ہوئے قرآن پر بہت زور دیا۔ مولا کائنات کی آخری وصیت یہ تھی، اللہ اللہ فی القرآن، تمہیں خوف دلاتا ہوں اللہ کا قرآن کے معاملے میں۔ قرآن کو تم نظر انداز نہ کرنا، قرآن کو خالی چومنے کے لیے اور جہیز میں دینے کے لیے یا پھر برکت کے لیے گھر میں نہیں رکھنا، بلکہ قرآن کو کھولنا، پڑھنا، سمجھنا۔ تو سمجھتے ہوئے ہم الحمدللہ یہاں تک آئے ہیں۔ تو آج جو ہم سورہ آپ کی خدمت میں اس کی تفسیر اور اس کے سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ سورہ طور ہے۔ قرآن مجید کا یہ مکی سورہ ہے، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ قرآن میں دو طرح کے سورے نازل ہوئے نا، ایک تو مدینے میں نازل ہوئے، ایک مکے میں۔ جو مکے میں نازل ہوئے ان کو مکی سورہ کہا جاتا ہے، اور جو مدینے میں نازل ہوئے ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ عام طور سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ روش ہے، اس کا یہ طریقہ ہے کہ جو مکے میں نازل ہوئے سورے ہیں نا، ان میں زیادہ تر توحید، آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی، عذاب، ثواب، برزخ، قبر، ان سب چیزوں پر زیادہ فوکس کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکے میں ابھی نئے نئے مسلمان تھے اور کافر اور مشرک تھے، ان کو سمجھانا پڑتا تھا کہ ایک مرنے کے بعد بھی زندگی کیسے ہوتی ہے۔ اسی لیے زیادہ سے زیادہ قسمیں اللہ نے کھائی ہیں، اور قسمیں کھا کر کے آخرت کے اس حقیقی دنیا پر یقین دلایا ہے، یقین دلایا کہ تم ابھی نہیں دیکھ سکے ہو نا، مگر یقین کرو کہ ہم نے اس کے بعد بھی ایک زندگی رکھی ہے، اور اس کے بعد کی جو زندگی وہ اس زندگی کا نتیجہ ہے۔ جو اس دنیا میں تم جو کچھ کرو گے اسی کو تم اس دنیا میں پاؤ گے۔ اگر تم نے نیکی کی ہے تو ثواب ملے گا، برائی کی ہے تو یقیناً تمہیں عذاب ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ دیکھا جائے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا، نا، سیریسلی تم ان باتوں پر یقین کرو۔ تو جیسے ہم نے اس سے پہلے زاریات میں ابتدا میں اللہ نے 4 قسمیں کھائیں، اور چاروں قسموں کا تعلق ہماری زندگی سے براہ راست تھا کہ ہماری زندگی ہواؤں سے وابستہ ہے، پانی سے وابستہ ہے، اور زمین سے وابستہ ہے، آسمان سے وابستہ ہے۔ اسی طرح یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورے کی ابتدا میں 5 قسمیں کھائیں۔ کتنی؟ 5۔ اور 5 قسم کھانے کے بعد یہ فرمایا ہے کہ سیریس ہو جاؤ، ہمارا عذاب سیریسلی ہونے والا ہے۔ اگر تم نے مخالفت کی، اگر تم کافر ہو گئے، انکار کیا ہماری نعمتوں کا، ہماری توحید کا، ہمارے نبی کا، ہماری ان باتوں کا جو ہمارے نبی نے تم تک پہنچائی ہیں، اگر تم نے انکار کیا تو عذاب کیا ہے؟ حتمی اور یقینی ہے۔ یہ بات کہنے کے لیے اس نے 5 قسمیں کھائی۔ اب اس کا کیا تعلق ہے آج ہم اس کو سمجھیں گے۔ سورہ طور، ویسے بھی آپ کو میں بتا دوں کہ اس سورے کے پڑھنے کا بھی بہت ثواب بتایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو
کم سے کم دن میں یا رات میں کسی وقت اس سورے کو پڑھے گا، سورہ طور کو. سورہ طور 52 سورہ آف دی ہولی قرآن جو پڑھے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے دین اور دنیا اور آخرت کی ساری خوبیوں کو اس کے لیے اکٹھا کر دے گا. من قرأہا جمع اللہ خیر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی خیر کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے جمع کر دے گا. یہ اتنا عظیم سورہ ہے. ویسے سارے سورے اللہ کے عظیم ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہی عظیم ہے، مگر اس سورے کی یہ خصوصیت بتائی گئی.